السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا، اس میں قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے تو عبادت میں اتنا ان کا دل لگا کرتا تھا کہ وہ بھول جاتے تھے کہ رات کب گزر گئی۔ جب قرآن پڑھا کرتے تھے اس میں بھی ویسا ہی حالت ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارا نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، کوئی بھی عبادت کرنے میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ یہ انہی سب باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی ایم قاسمی صاحب کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں، یہ بہت اہم بات ہے، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہم لوگ سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا نماز میں ایسا دل لگتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے میں ایسا دل لگتا تھا، درود شریف پڑھنے میں، ذکر و اذکار میں ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ گھنٹوں کے حساب سے وہ ذکر کرتے رہتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کو مزہ آتا تھا، عبادت کی لذت ان کو حاصل ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کو عبادت کی لذت حاصل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عبادت میں دل کیسے لگے؟ دل نہیں لگتا عبادت میں۔ عبادت کرنے کا جو مزہ ہم سنتے ہیں بزرگوں کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، کہ ان کو قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا، نماز پڑھنے میں ان کو مزہ آتا تھا، وہ مزہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو پاتا ہے؟ ہم لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی جو لذت ہے، عبادت کا جو مزہ ہے، وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کو عبادت کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کو عبادت کا مزہ محسوس نہیں ہو سکتا۔ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے عبادت کی لذت اور عبادت کا مزہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کا مزہ محسوس ہو، قرآن مجید پڑھنے میں جو کیفیت صحابہ اکرام کی بنتی تھی، بزرگوں کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں، وہ کیفیت ہماری بھی بنے، ہمیں بھی نماز میں مزہ آئے، ہمیں بھی ذکر و اذکار کرنے میں مزہ آئے، تو یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی میں غور کریں۔ اگر ہماری عبادتوں میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور آج کل تو نگاہوں کی حفاظت ہو ہی نہیں پاتی ہے، کرنا پڑتی ہے۔ پہلے زمانے میں نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی تھی، انسان چاہتا تھا غلط چیز دیکھنا لیکن وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج وہ نہیں چاہتا غلط چیزوں کو دیکھنا لیکن پھر بھی نظریں اس کی غلط چیزوں پر پڑ جاتی ہیں۔ آج کے ٹائم میں نگاہوں کی حفاظت یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں شوق لگے، آپ کی طبیعت لگے، آپ کو مزہ آئے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے گا۔ ہم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہی نہیں ہیں۔ موبائل چلا رہے، کوئی گانا آ گیا، اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کہیں بھی ایسی چیز جس پر نظر ڈالنا جائز نہیں تھا، شریعت نے منع کیا، غیر محرم ہمارے کوئی سامنے آ گئی، ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی۔ ایسا منظر جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہاں سے ہمیں نظریں ہٹانا چاہیے تھی، ہم نے وہاں نظریں گڑا لی، لطف ہم نے اٹھایا نظروں کے ذریعے، ایسی جگہ پر نظر ڈالی جہاں دیکھنا جائز نہیں تھا۔ یہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کا وبال ہے کہ ہماری عبادتوں کی لذت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ ذکر و اذکار کی حلاوت، ایمان کی حلاوت، قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں، اور ہم لوگ فکر مند رہتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا، عبادت میں طبیعت کیوں نہیں لگتی؟ ہم تو مہینوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت، لیکن طبیعت نہیں لگتی۔ تو نظروں کی حفاظت آج سے شروع کر دیں۔ کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ جو آج ہماری عبادتوں کا مزہ ہم سے چھین لیا گیا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری نظروں کی حفاظت ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی جانکاری ملی ہوگی۔
یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور دین کی صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔